ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کی توفیق خاص اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے توسل سے آج ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر مسرت موقع پر اس بابرکت باوقار محفل معراج مصطفیٰ علیہ السلام سے منسوب اس پاکیزہ مجلس میں ہم سب حاضری کی سعادت پا رہے ہیں. میرا مالک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ قدوسیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میزبانان مجلس، مسجد انتظامیہ، ان کے معاونین، متعلقین، جنہوں نے دامیں درمیں سخنے قدمیں اس سعی مبارکہ میں کاوش کی ہے، اللہ پاک سب کا ایک ایک قدم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان دعائیہ کلمات کے ساتھ میں اپنے موضوع کلام کی طرف آ رہا ہوں، جو نہایت توجہ اور انہماک کے ساتھ سننے، سمجھنے اور دل میں جگہ دینے کے قابل ہے. ایک لفظ ہم عرف عام میں بولتے ہیں واقعہ معراج النبی. واقعہ بولیے معراج النبی. یہ دیکھنے میں ایک واقعہ جس طرح دیگر واقعات ہوتے ہیں اسی طرح کا ایک یہ بولے واقعہ ہے. مگر یہ بات سن کر آپ حیران ہوں گے کہ اس ایک واقعہ کے اندر درجنوں نہیں، یہ تو لفظ ہی چھوٹا ہے، سینکڑوں بھی نہیں، یہ تو لفظ ہی چھوٹا ہے، ہزارہا مضمون اس ایک واقعہ معراج کے پردے میں چھپے ہوئے نظر آتے ہیں. ہزارہا مضمون اس واقعہ معراج النبی میں چھپے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اگر اس کے ایک گوشے کو لے کے بندہ چلے تو میں ناقص عقل کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر معراج مصطفیٰ کا ایک پہلو زندگی میں مکمل نہیں ہو سکتا. حقیقت کا لوگوں کو خبر نہیں ہے. اصل میں ہم فقط براق تک رہے، ہم فقط جبریل کے پاؤں چومنے تک رہے، اور ہم فقط مسجد اقصی کی جماعت تک رک گئے. اس کی آگے کی خبر نہیں. اگر اس سمندر کے اندر غوطہ لگائیں
تو ایسے انمول موتی ملتے ہیں کہ انسان کا تصور بھی وہاں تک نہیں جا سکتا، عقل عاجز آ جاتی ہے، فہم و ادراک جواب دے دیتا ہے۔ علم معراج و نبی کی اہمیت کے آگے سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات بولیے؟ حضرت محترم، آئیے اس کے اندر چھپے ہوئے ہزارہا عنوان اور ہزارہا موضوع اور ہزارہا پہلوؤں میں سے آج صرف ایک مضمون پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ان ہزارہا مضامین میں سے صرف ایک مضمون کو یہ یوں سمجھیے کہ ابتدا ہو، انتہا میں نہیں کر سکتا۔ اس مضمون کا میں آپ کو ابتدائیہ بتا دوں گا، اس مضمون کا میں آپ کو تعارف کروا دوں گا کہ یہ ایک انوکھا مضمون معراج مصطفیٰ کے پردے میں ہے۔ وہ کیا کہ معراج النبی آقا علیہ السلام کے جمی معجزات میں سے، میرا جملہ سنیے، آقا علیہ السلام کے جمی معجزات میں سے سب سے عظیم معجزے کا نام معراج۔ میں نے لفظ معجزہ بولا ہے اور آج کی ساری گفتگو اسی لفظ معجزے پر ہے۔ میں نے کہا ایک پہلو کو شروع کریں گے، ان ہزارہا پہلوؤں میں سے ایک نقطہ آج، وہ بھی نقطہ سمجھاؤں گا نہیں، اس کا بس تعارف کرواؤں گا، سمجھانے کا وقت نہیں ہے۔ ہر پیغمبر کو رب کائنات نے معجزات عطا کی، اسی طرح میرے رسول کو بھی اللہ نے معجزات بولیے عطا کیے۔ اب جو میرے رسول کے معجزات ہیں ان میں سے سب سے عظیم معجزہ معراج شریف ہے۔ سب سے عظیم معجزہ کیا ہے بولیے؟ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں، جب ہم لفظ معجزہ بولتے ہیں، لفظ معجزہ، مجھے اس طرح کی تقریر کی عادت ہے، برداشت کر لینا، نہ میرے پاس کوئی سر ہے نہ شعر ہے، معافی کچھ نہیں ہے، بس جو سینے میں ہے وہ آپ کو دے جاؤں گا بس۔ جب ہم لفظ معجزہ پہ غور کرتے ہیں کہ معجزہ کیا ہے، تو یاد رکھیے معجزہ کی تعریف سے پہلے اور معجزہ کو سمجھنے سے پہلے چار باتوں کو ذہن نشین کر لیں۔ کیا؟ چار باتوں کو ذہن نشین کر لیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ معجزہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ سنیے، آپ نے صرف لفظ معجزہ سنا ہوگا، آج سنو معجزہ ہے کیا۔ معجزہ من جانب اللہ ہوتا ہے، لیکن اس کا صدور، اس کا ظہور کسی نبی یا رسول کے وجود سے ہوتا ہے۔ معجزہ ہے من جانب اللہ، یہ جملہ قابل غور ہے، معجزہ ہے من جانب اللہ، مگر اس کا صدور اور اس کا ظہور یا کسی نبی کے وجود سے ہوتا ہے یا کسی رسول کے وجود سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے، دوسرا فلسفہ معجزہ کا ذہن میں رکھیے کہ یہ مروجہ قوانین، جو قانون دنیا میں رائج ہوتے ہیں، جو قانون دنیا میں رائج ہوتے ہیں اور جو عالم اسباب میں ہم سبب کے محتاج ہیں، ہر کام کسی نہ کسی سبب سے ہوتا ہے۔ بولیے، اگر آپ روزی کھاتے ہیں تو دکان پہ بیٹھنا پڑے گا، یہ سبب ہے۔ آپ کو تنخواہ ملتی ہے تو دفتر میں جا کر ڈیوٹی دینی پڑے گی، یہ اسباب ہے۔ لیکن معجزہ
مروجہ قوانین اور عالم اسباب کے ہمیشہ برعکس ہوتا ہے. اس میں قانون کا دخل نہیں ہوتا. قانون دو طرح کے ہیں، ایک ہے قانون فطرت اور ایک ہے قانون قدرت. رب کائنات جب کسی پیغمبر سے معجزے کا ظہور کرنا چاہتا ہے وہ اپنا قانون فطرت بھی بدل دیتا ہے، قانون قدرت بھی بدل دیتا ہے. جب تک قانون بدلا نہیں جاتا تب تک کسی کے وجود سے معجزے کا ظہور. سمجھ آ رہی ہے؟ معجزے کے ظہور کے لیے رب کو بھی اپنے قانون بولیے بدلنے پڑتے. تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ معجزہ نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا. توجہ، معجزہ نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، یہ رب کی عطا ہوتی ہے. ذاتی فعل پیغمبر کا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. اور چوتھی بات معجزے کے حوالہ سے آخری وہ یہ کہ معجزے کو کبھی اپنی عقل کی ترازو پہ تولنے کی کوشش نہ کرنا. ایک جملہ دے رہا ہوں معجزہ کی تعریف میں، جو شے یا جو فعل انسان کو کسی سبب کی وجہ سے عقل میں آ جائے، کسی سبب کی وجہ سے، میں نے کہا یہ عالم اسباب کے بھی مخالفت میں ہے، مروجہ قانون کے بھی برعکس ہے. اگر کسی سبب کی وجہ سے، کسی وسیلہ سے، علم سے، سائنس سے، ٹیکنالوجی سے، امبیالوجی سے اگر کسی واقعہ کا عقل میں دخل ہو جائے، یاد رکھو وہ ہر شے ہو سکتی ہے، معجزہ نہیں ہوتا. معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کے آگے عقل بھی سجدہ کر دے. معجزہ ہوتا وہ ہے جس کے آگے علم بھی سجدہ کر دے. معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل سے ماورا ہو، انسان کے فہم سے ماورا ہو، انسان کے ادراک سے ماورا ہو. اگر کوئی کام بات سمجھ میں آ جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر معجزہ بولیے نہیں ہو سکتا. بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں نا، کبھی آپ بھی پوچھا کریں کہ سرکار غوث العظم نے کرامت کا بکر آگے آ رہا، لیکن جہاں میں مثال دے دوں، سرکار غوث العظم نے چوروں کو قطب کر دیا. چور پہ نگاہ ڈالی، چور کو قطب کر دیا. عقل میں نہیں آتا کہ آئے چوری کرنے اور جائے ولی بن کر، آئے مال لوٹنے اور جائے اللہ کا بندہ بن کر. عقل میں نہیں آتا. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ غوث العظم کے مردے زندہ کرنا اور غوث پاک کے قطب بنا دینا یہ تمہاری عقلوں میں لے آؤں گا. تم سب سے پہلے بلقیس کا لایا ہوا تخت تو عقلوں میں لے آؤ. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دریائے نیل خشک ہوتا تھا نا، خطبہ حدیث بھری پڑی ہے. امیر المومنین مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم کے پاس لوگ آئے. حضور آپ کے ہوتے ہوئے بھی اگر جوان لڑکیوں کی قربانی دینی ہے تو پھر آپ کی سلطنت کا فائدہ کیا؟ فاروق اعظم وہ حق والی زبان سے بولا، اب ہم دریا کو لڑکی نہیں دیں گے، کاغذ قلم لے کے آؤ. فاروق اعظم نے ایک خط لکھا، وہ کدے رکیا نال بھی دریا چل رہی. یہ بات عقلوں میں آتی ہے، یہ بات ادراک میں آتی ہے کہ فاروق اعظم نے رکا لکھا. اس رکے پہ تحریر کیا تھی؟ امام دمشقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں وہاں دو لفظ تھے، اے دریا اگر تو چلتا ہے اپنی مرضی سے تیرے پانی کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، تیرے پانی کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، اور اگر تو چلتا ہے مولا کی مرضی سے تو پھر ایسا چل کہ پھر کبھی رکنا مت. دو روایتیں آتی ہیں کتابوں میں. ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے وہ رکا پڑھ کے سنایا، اس کا مطلب ہے دریا سنتے بھی ہیں.
وہ رکا پڑھ کر سنایا. ایک روایت میں ہے کہ رکا دریا میں ڈال دیا. اس دن کا دریا چلا ہوا آج تک نہ رکا ہے نہ کبھی رکا. عقل سے سوچئے, عقل میں یہ بات آتی ہے؟ فہم میں یہ بات آتی ہے؟ نہیں آتی. تو بابا معراج بھی تو ایک معجزہ ہے, وہ تمہاری عقلوں میں کیسے آ سکتا؟ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ وہ فعل جو عقل انسانی سے ماورا ہو جائے, جو فہم انسانی سے ماورا ہو جائے, جو ادراک کی حدوں کو عبور کر جائے اور ادراک وہاں تک نہ پہنچ پائے, اس فعل کو معجزہ کہتے ہیں. تو معجزے کو کبھی بھی سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. جو معجزے کو سمجھنے کی کوشش میں لگ گئے ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. وہ پتھروں سے کلمہ سن کر بھی کافر رہے, وہ درختوں کے سجدے دیکھ کر بھی وہ کافر ہی رہے. مگر وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے معجزات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, ان کا ایمان یہ تھا کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اگلے نقطے پہ آئیے. پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں, الف لام میم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن میں رب کائنات نے اوریجنل لفظ معجزہ کا ذکر نہیں کیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نے لفظ معجزہ بولا ہے. کیا لفظ؟ آپ کے گھروں میں قرآن ہے, جا کے پڑھیے, تحقیق کیجئے. پورے قرآن مجید میں رب کائنات نے معجزے کا ذکر, میں لفظ کی بات کر رہا ہوں, لفظ معجزہ. رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال نہیں کیا, بلکہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے, لفظ معجزہ کو ظاہر کرنے کے لیے رب کائنات نے 3 لفظ بولے. کتنے؟ اونچا بولیے. رب کائنات نے 3 الفاظ کا چناؤ کیا ہے, ہیں اور بھی, لیکن مین 3 لفظ ہیں. نمبر 1 آیت. آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی, یعنی نبی جو اپنی نبوت پر نشانی لے کے آتا ہو اسے معجزہ ہی کہتے ہیں. بولیے نا, اپنی نبوت کی وہ نشانی لے کے آ رہا ہے اسے معجزہ ہی کہتے ہیں. تو رب کائنات نے پہلا لفظ قرآن کے اندر آیت کا بولا. دوسرا بینۃ, کسی چیز کا بین روشن کر دینا. بین کا معنی ہوتا ہے روشن کر دینا, ایسا روشن کرنا, اس پہ ایسی دلیل دے دینا کہ کسی منکر کو بھی انکار کی جرت نہ ہو سکے, اس کو بین ثبوت کہتے ہیں. اور تیسرا بولا برہان, جو میں نے آیت تلاوت کی ہے, قد جاءکم برہان من ربکم, یہ کملی والا تمہارے پاس برہان بن کے آیا, سراپا معجزہ بن کے آیا. تو پھر میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے, جتنے مرسل آئے, جتنے رسول آئے, جتنے نبی آئے, ہر پیغمبر ہر نبی مرسل کو رب کائنات نے معجزے عطا کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر پیغمبر کو معجزہ عطا کیا, پر جب بات مصطفیٰ کی آئی فرمایا پیارے تجھے عطا نہیں کرنا, معجزہ بنا کے بھیجا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء حق اہل سنت. یاد رکھیے, معجزہ عطا کرنا, معجزہ عطا کرنا اور معجزہ بن کے آنا, اب اس میں فرق کیا ہے؟ ایک مثال دے کر سمجھاؤں گا, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, میں معراج تک آنا چاہتا ہوں. ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ معجزہ عطا کرنا کیا ہے اور معجزہ بنانا کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے, قوم آتی ہے, حضور پیاس لگی ہے, پانی کوئی نہیں,
سنیے موجودہ عطا کیا ہے. پیاس لگی ہے پانی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. باری تعالیٰ کہت ہے پانی کی قلت ہے, کون پانی مانگتے یا پانی عطا کر. رب کائنات نے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ باری تعالیٰ ایسا ہے, فرمایا اس پتھر پہ مار, اس پتھر سے ہم چشموں کو جاری کر دیں گے. یہ اسباب تھے. کیا پتھر بھی سبب تھا, عصا بھی سبب تھا, دستے موسیٰ بھی سبب تھا, اس پتھر پہ ڈنڈا مارنا بھی سبب تھا. نقطے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. یہ سارے اسباب تھے, پر جب بات مصطفیٰ کی آئی, قوم نے پانی پی لیا, 12 چشمے پتھروں سے جاری ہو گئے. ایک بار صحابہ بھی آئے تھے, یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے, پتھروں پہ ڈنڈے نہیں مارے, وحی کا انتظار بولیے نہیں کیا. میرے آقا نے فرمایا کسی کے مشکیدے میں تھوڑا سا پانی ہے؟ حضور ہے. فرمایا پیالے میں ڈالا, پیالے میں ڈالا. میرے آقا نے وہ ہاتھ جو معجزہ ہے, وہ ہاتھ جس کو رب ید اللہ کے ٹائٹل سے یاد کرتا ہے, وہ ہاتھ جو مظہر دست خدا بنا ہوا ہے, وہ مبارک ہاتھ, وہ ید اللہ کا بیٹر مصطفیٰ نے پیالے میں رکھا. صحابہ فرماتے ہیں پانی اتنا بڑا, پانی اتنا بڑا. فرماتے ہیں ہم 1400 تھے, اگر 14,000 بھی ہوتے تو پانی پورا آتا. 14,000 بھی ہوتے تو پانی پورا آتا. جانوروں کو پلایا, مشکیدیں بھر لیے, پانی سٹاک کر لیا, پیالے سے پانی ختم نہیں ہوتا. پوچھنے والے نے پوچھا ارے بتا تو دو, نہ پتھر پہ عصا مارا, نہ بادل برسا, نہ کوئی ٹوٹی لگی ہوئی ہے, نہ کوئی موٹر چل رہی ہے, نہ کوئی نلکا لگا ہوا ہے, بتاؤ بھرے پیالے کے اندر پانی آتا کہاں سے تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء حق اہل سنت. ایک قدم اور آگے چلتے ہیں. چلیں, میں نے پہلے کہا تھا کہ میں نے ایو کو جیوندہ نہیں. روایتی باتیں مجھے وہ واقعات شاکیات مجھے نہیں آتے. دوسرا ایک بڑا اس میں ہم پہلے آپ کی خدمت میں یہ دے رہا ہوں, انسانی تقاضوں کے مطابق فعل 2 طرح کا ہوتا ہے. کتنی طرح کا فعل, کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 2 طرح کا. ایک ہوتا ہے معمول کے مطابق, وہ قانون فطرت کے تحت بھی ہوتا ہے, قانون قدرت کے تحت بھی ہوتا ہے. یعنی وہ ایک فعل ہے قانون کے تابع. تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ معجزہ ان حدوں سے پار کر جاتا ہے. اب اس نقطے کو سمجھے, معجزہ ہر حدوں کو پار کر جاتا ہے. ایک ہوتا ہے وہ فعل جو معمول کے مطابق ہو, اسے معجزہ نہیں کہتے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. جو کام معمول کے بولیے مطابق ہو اسے معجزہ نہیں کہتے. معجزہ اس فعل کو کہتے ہیں جو معمول کے خلاف میں آئے, جو معمول کے اپوزٹ آئے, مخالفت میں آئے. مثال سمجھئے, بیمار ہو کر بندے کا مر جانا, یہ معمول ہے. کیا معمول ہے؟ ہائے ہائے. بیمار ہو کر بندے کا مر جانا یہ معمول ہے. اور کوئی قبر کو ٹھوکر مار کہے گا کم باذن اللہ. کیا بات, کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مر کے قبر میں جانا یہ قانون قدرت ہے. مر کے قبر میں جانا یہ
معمول کا فعل ہے، اور قبر کو خطاب کر کے کہنا قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، تو مردہ قبر سے باہر آ جائے، تو یہ معمول کا فعل نہیں، یہ معمول کا فعل نہیں ہے۔ اب معمول کے مخالفت میں آ گیا، یاد رکھیے اس فعل کو کہتے ہیں موجزہ، اس فعل کو کہتے ہیں موجزہ۔ ہر بندہ جانتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، بھائی توجہ میری طرف، سبحان اللہ، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر بندہ جانتا ہے کہ انسان ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، یہ معمول کا فعل ہے، یہ معمول کا فعل، یہ قانون فطرت بھی ہے، قانون قدرت بھی ہے۔ انسان والدین سے پیدا ہوتا ہے، توجہ ہے نا، یہ تو روز کا کام ہم دیکھتے ہیں نا، یہ فعل معمول کا ہے، یہ فعل قانون کے تابع ہے، مگر کوئی ایسا بھی آ جائے کہ ماں تو ہو باپ کوئی نہ ہو، واہ کیا بات، کوئی ایسا بھی آ جائے کہ ماں ہو مگر باپ نہ ہو، یہ معمول کا فعل نہیں۔ اگر معمول کا فعل ہوتا تو ہر بندہ بغیر باپ کے ہوتا، یہ معمول کا فعل نہیں تھا، اور کوئی ایسا بھی آیا تھا جس کی نہ ماں تھی نہ باپ، ایسا بھی تو آیا تھا حضرت آدم، میں اشارے دے رہا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، کوئی ایسا بھی تو آیا تھا۔ تو یہ جو صدور ہوتا ہے خلاف معمول، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اب جب لفظ معجزہ پہ ہم بحث کریں تو یاد رکھیے خرق عادات اور معمول کے مطابق کام جو ہوتے ہیں نا، ان کی قسمیں بھی چار ہیں۔ کتنی ہیں بولیے؟ چار۔ ان کی قسمیں کتنی ہیں؟ چار۔ میں گن کے سنا دیتا ہوں، تعریف میں نہیں جاؤں گا۔ نمبر ایک معجزہ، اس پر ہم کافی بحث کر چکے، اب آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ نمبر ایک معجزہ۔ نمبر دو ارہاس، یہ بھی خلاف عادت فعل ہے۔ اب اتنا ضرور بتا دیتا ہوں کہ ارہاس ہوتا کہ احمد تسی پریشان ہو جو بھی ایک ایڑی بلا دینا، یہ کدھر القاعد ہے۔ ارہاس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، ارہاس بھی معجزہ ہی ہوتا ہے، ارہاس بھی معجزہ ہی ہوتا ہے۔ فرق کتنا ہوتا ہے کہ جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو وہ معجزہ ہے، اور جو نبی کی پیدائش کے وقت ظاہر ہو وہ ارہاس ہے۔ سبحان اللہ، اس میں اتنا فرق ہے، جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو وہ معجزہ ہے، اور جو نبی کی پیدائش کے وقت ظاہر ہو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ولادت مصطفیٰ کے موقع پر ستارے زمین کے نیچے آئے تھے، یہ ارہاس ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ارہاس ہے۔ کعبہ حجرہ آمنہ کی طرف جھکا تھا کہ نہیں، یہ ارہاس ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت آمنہ کو مکہ میں بیٹھ کر شام نظر آیا تھا کہ نہیں، یہ ارہاس ہے۔ گنتا جاؤں تو کافی وقت صرف ہوگا، یعنی وہ واقعات اور وہ خرق عادت فعل جو نبی کی ولادت کے وقت ظاہر ہو۔ حضور کی ولادت کے 40 دن پہلے ابرا کا واقعہ پیش ہوا، کنکریوں سے ابرا کو مروانا، یہ بھی ارہاس ہے، یہ بھی نبی کی ولادت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ تو وہ افعال جو نبی کی ولادت کے وقت ظاہر ہوں اسے ارہاس کہتے ہیں۔ اور تیسرا فعل ہے کرامت۔ تیسرا کی عادت فعل کیا ہے؟ بولیے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج صرف میں نے تعارف کروانا، تفصیل میں نہیں جانا۔ وہ ہے کرامت۔ کرامت کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھیے، دو حقیقتوں کے دو نام، ایک حقیقت کے دو نام۔ جو حقیقت معجزہ کی ہے وہی حقیقت کرامت کی ہے۔ کرامت بھی من جانب اللہ ہوتی ہے، مگر ظاہر کسی اللہ کے ولی سے ہوتی ہے۔ جس طرح معجزہ انسان کی عقل میں نہیں آتا، اسی طرح کرامت بھی انسان کی عقل میں نہیں
موجزہ اور کرامت ایک حقیقت کے دو نام ہیں، بس نسبت بدلتی ہے، نسبت بدلتی ہے۔ وہی فعل نبی کے ہاتھ سے ہو جائے تو موجزہ ہے، وہی فعل میرے پیر غوث پاک کے ہاتھ سے ہو جائے تو کرامت۔ بس نسبت بدلتی ہے، تعلق بدلتا ہے۔ اور چوتھا فعل جو ہوتا ہے، چوتھا یاد رکھیے، وہ ہے ارہاس۔ وہ کیا ہے؟ ارہاس۔ ارہاس بھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کا ظہور من جانب اللہ نہیں ہوتا۔ ارہاس من جانب اللہ۔ چوتھا استدراج، چوتھے کی بات کر رہا ہوں، استدراج۔ یہ فعل من جانب اللہ نہیں ہوتا، نہ نبی سے ہوتا ہے ظہور، نہ ولی سے ہوتا ہے، یہ کسی جادوگر سے ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی جادو۔ اسی لیے حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی پیر، کوئی ہو پیر مشہور، فرمایا ہوا میں اڑتا ہوا بھی آ جائے، اس سے بڑی بھی کیوں کرامت ہوگی؟ بندے کا ہوا میں اڑ جانا، اگر کوئی پیر ہوا میں اڑتا ہوا بھی آ جائے، اگر شریعت محمدیہ کا پابند نہیں تو وہ کرامت نہیں، استدراج ہے۔ وہ موجزہ اور کرامت نہیں بلکہ استدراج۔ وہ جادوگر ہے، وہ جادو اپنے علم سے اڑ رہا، اپنے جادو کے چلے سے اڑ رہا۔ ایسے لوگ شعبدہ بازی دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے؟ بولیے، یہ استدراج ہے۔ حاضرین محترم، ان چار چیزوں کو سمجھ لینے کے بعد اب آئیے مصطفیٰ کی معراج کی طرف۔ میں نے کہا تھا کہ معراج حضور کے معجزات میں سے ایک عظیم، بولیے، معجزہ ہے، اور اس معجزے کی کئی شانیں ہیں جن میں سے چند آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس معجزے کی الگ کئی فضیلتیں، اس معجزے کی الگ کئی پہلو ہیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس خبریں اختصار کے ساتھ دیتا جاؤں گا، آگے بڑھتا جاؤں گا۔ سب سے پہلا انوکھا پن اس معجزے کے اندر یہ ہے کہ یہ ہے معجزہ پر ہے ایک لمحے کا۔ اب ہم معراج پہ آ گئے۔ معراج ہے زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے اور چلے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معراج معجزہ ہے، اور مصطفیٰ کی زندگی کا ادھر میں ایک بڑا پیغام دینے جا رہا ہوں، ایک بڑا فکرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت پا رہا ہوں۔ جس کو سمجھ آ گئی پورا سال دعا ضرور دے گا، اور ہم فقط لیتے بھی دعائیں ہیں، توجہ رکھیے گا، وہ سال پورا دعا ضرور دے گا۔ معراج مصطفیٰ کی 63 سالہ زندگی کا ایک لمحہ ہے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حضور کی 63 سالہ زندگی کے ایک لمحے کا نام معراج ہے۔ 14 صدیاں بیت گئیں، اس ایک لمحے کی خبر نہیں ہے۔ 1500 سال بیت گئے، اسے ایک لمحے کا ادراک ہم حاصل نہ کر سکے۔ ہماری عقل دانیوں میں اور ہماری کھوپڑیوں میں مصطفیٰ کی 63 سالہ زندگی کا ایک لمحہ نہیں آتا۔ تم 63 سالوں کو اپنی عقلوں پہ تولنا چاہتے ہو؟ یہ تو سوکھا میں نہیں کر سکتا۔ معراج مصطفیٰ کی 63 برسوں میں سے ایک لمحے کا نام ہے۔ آئے اور جس کی زندگی کا ایک لمحہ تمہاری عقلوں سے اونچا ہے، اس کے 63 برسوں کے معاملات کو کون سمجھے گا؟ کیونکہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو ہر عقل کی حد کو کراس کر جائے۔ میں نے کہا تھا جو عقل میں آ جائے، اگر مصطفیٰ کی معراج انسان کی عقل میں آ جائے، کیسے گئے کیسے آئے، آسمانوں پہ کھڑکی کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، گزرے کیسے، جب یہ سارے سوالات عقل کی کسوٹی پہ پرکھو گے تو پھر معراج معجزہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔
آزم نے کہا تھا نا کہ بعد آنکھ دینے بنا دروازے آندے کیویں گیا او عرش تے جان والا آزم عقل نو کی یہ دخلے تھے جانے جان والا یا لے جان جان والا واہ 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 عقل کو سجدے میں ڈال دو عقل کو معراج مصطفیٰ کے سامنے فنا کر دو جس نے عقل سے کام لیا وہ ابو جہل کہلایا جس نے معراج کو عقل پہ پرکھا آئے وہ ابو جہل کہلایا اور جس نے عقل کو سائیڈ پہ رکھ کر فقط محمد کی بات کی تصدیق کر دی دو جہانوں میں صدیق اکبر کہلایا سبحان اللہ کو بات یاد ہے نا دہرانا نہیں چاہتا اس میں سے ایک لطیف نکتہ ہے وہ دینا چاہتا نکتہ ایک ابو جہل سیدنا صدیق اکبر جب وہ رولا پہ آ گیا نا سویرا بھی نبی تو راتوں رات کتھوں دا کتھوں ہو آیا کافروں نے عقلیں لڑانی شروع کی کہ کیا کوئی بشر ایسا بھی کر سکتا ہے تو جناب صدیق اکبر کے دربار ابو جہل کیا جا کے کہتا ہے اگر کوئی شخص کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی پر نام نہیں حضور کا لیا میں راتوں رات اقصی پہ گیا ہوں پھر پہلے پھر چوتھے پھر ساتویں آسمان کی سیر کرتا سدرۃ المنتہا پار کر گیا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی کی کرسی پہ بیٹھ کر سارا اللہ کا دیدار کر کے راتوں رات پلٹ بھی آیا ہوں اے ابو بکر یہ بات ماننے والی ہے جناب صدیق نے فرمایا نہیں یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے ابو جہل کہتا ہے پھر مبارک ہو یہ قول تیرے نبی کا ہے یہ دعویٰ کسی اور نے نہیں کیا یہ دعویٰ تیرے پیغمبر نے کیا ہے قربان جاؤں صحابہ درجہ اس لیے پا گئے کہ وہ مصطفیٰ کے کسی فعل کو اپنی عقل پہ نہیں تولتے تھے سبحان اللہ مصطفیٰ کے سامنے ان کے فہم ان کا ادراک ان کی عقل ہر وقت سجدے میں رہتی تھی جناب صدیق اکبر وجد میں آ گئے فرمایا اے آنے والے سن اگر کائنات کا کوئی بندہ کہے تو جھوٹا ہے زہرا کا بابا کہے تو سچا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا مصطفیٰ کہے تو لوگ یہاں تک بات کرتے ہیں میری عادت ہے میں چھپاتا نہیں میں پوری کر دیتا ہوں سبحان اللہ جناب صدیق نے ایک اور جملہ بھی بولا تھا آپ نے فرمایا تو بڑی چھوٹی سی بات لے کے پریشان ہو گیا کہ میرا نبی رات کو اللہ کے پاس گیا صدیق اکبر فرماتے ہو جھلیا یہ تو بات ہی بڑی چھوٹی سی ہے اجرا تو ڈڈورا پٹھی پھرنا ہے یہ تو گال ہی بڑی چھوٹی ہے فرمایا مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس نے میرے نبی کو خاتم نبوت بنایا اس اللہ کی کبریائی کی قسم میرے نبی نے تو یہ کہا ہے کہ میں رات کو اللہ کے پاس گیا میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں اور سن اگر میرا نبی یہ کہہ دیتا کہ رات کو اللہ میرے پاس آیا تھا تو ابو بکر تب بھی تصدیق کرتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت اب معجزے کے شروع میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ یہ من جانب بھئی یاد بھی کرتی ہیں نا گلنا یہ من جانب اللہ ہوتا ہے اور صدور کس سے ہوتا ہے نبی سے توجہ رکھنا اب معراج شروع ہو گیا ہے میں نے جملہ بولا تھا کہ معجزہ من جانب اللہ ہوتا ہے اور صدور ہوتا ہے کسی نبی یا رسول کے وجود سے اب معراج ہے معجزہ بھائی توجہ میری طرف توجہ میری طرف معراج کیا ہے ایک معجزہ ہے ظاہرہ کہ یہ بھی من جانب اللہ ہونا چاہیے کیونکہ اس تاریخ پہ پورا اترے گا تو معراج معجزہ بنے گا اور تعریف یہ ہے کہ وہ من جانب اللہ ہوتا ہے اور صدور کس سے ہوتا ہے فعل کس کا ہوتا ہے نبی کا لیکن حکم اللہ کے حکم سے ہوتا ہے من جانب اللہ ہوتا ہے تو اگر معراج مصطفیٰ کا ایک معجزہ ہے تو پھر یہ بھی من جانب اللہ ہونا چاہیے اور اس کا صدور ذات مصطفیٰ سے ہونا چاہیے
ارے اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ یہی تو وجہ تھی کہ جب اس نے معراج کا ذکر کیا تو مصطفیٰ کے ذکر سے شروع نہیں کیا، سبحان اللہ کے ذکر کو شروع کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی تو رب نے فلسفہ سمجھانا تھا کہ یہ مل جانے دے اللہ۔ کیا مصطفیٰ کی اور شانوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ بولیے مجھے کوئی ایک مقام دکھاؤ کہ رب کائنات میں مصطفیٰ کی عظمت کا ذکر کرنا ہو تو بات اپنی ذات سے شروع کرے، بات مصطفیٰ کی تعریف کی کرنی ہو تو نام اپنا پہلے استعمال کر، نہیں اس نے رحمت کا ذکر کیا، ڈائریکٹ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس نے کوثر دینے کا ذکر کیا بغیر اپنا نام لیے، کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب تجھے کوثر عطا کر دیا۔ مصطفیٰ نے کنکریاں ماری، مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اپنا ذکر نہیں کیا، فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ محبوب جو پتھر تو نے مارے ہیں وہ تو نے نہیں، وہ تو میں نے مارے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ۔ مصطفیٰ جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ تیرے ہاتھ پہ نہیں کرتے، خدا کے ہاتھ پہ کرتے۔ میں کتنی مثالیں گن کے سنا دوں قرآن سے کہ جب بات مصطفیٰ کی آئی، موسیٰ کی بات کی تو ڈائریکٹ کی، عیسیٰ کی بات کی تو ڈائریکٹ کی۔ ایک معراج کی ایسا فلسفہ کیا ہے کہ اس نے معراج شروع کرنے سے پہلے اپنا ذکر کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہوں میں جو اپنے بندے کو لے گیا۔ پاک ہے اللہ، پاک ہے وہ ذات، جو ترجمہ کر لو۔ تو بات اللہ نے سب سے پہلے کس کی؟ بتانے کے لیے کہ چونکہ یہ معجزہ ہے اور معجزہ ہوتا وہ ہے جو من جانب اللہ، اس لیے اس کو اپنے نام کے ساتھ یاد رکھیے۔ جب اس پر میں نے غور کیا، تحقیق کی کہ اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ معراج کا ذکر شروع کیوں کیا ہے، تو میرے ذہن کے اندر تحقیق کے اندر 3 سبب آئے، ایک چوتھا بھی ہے، اگر ٹائم ہوا تو وہ بھی بتا دوں گا۔ کتنے سبب آئے؟ 3۔ سنیے، پہلا سبب کہ ہر نبی کا معجزہ ظاہراً عوام کے سامنے ہوتا تھا، ہر نبی کا معجزہ عوام کے سامنے چٹے چاننے میں ہوتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اپنا عصا پھینک میں اس کو سانپ بنا دوں گا، تو کیا رات کے اندھیرے میں چھپ کے بنایا تھا؟ بولیے، موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے نکالتے تو سورج کی طرح چمک رہا ہوتا، کیا چھپ کے کمرے میں کرتے تھے؟ بھائی بولے نا، عوام کے سامنے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کوڑ کا مریض آتا، آپ اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے رب شفا عطا کر دیتا، کیا چھپ کے کمرے میں کرتے تھے؟ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، کیا چھپ کے کمروں میں کیا؟ نہیں، ہر پیغمبر کا معجزہ اور ہر پیغمبر کا خرق عادت فعل عوام الناس کے سامنے ہوتا تھا۔ چونکہ معراج کا معجزہ رب نے ساری کائنات سے چھپا کر کیا۔ یہ وہ میں نے کہا تھا کہ ہم نے معجزے سے ادھر ادھر نہیں جانا، ہم موٹر وے سے ہٹا نہیں کرتے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ معراج کا وہ معجزہ ہے جو رات کی تنہائیوں میں، رات کے پردے میں کیا، دن کو بھی تو کیا جا سکتا تھا۔ اور یہی تو رب بتانا چاہتا تھا کہ اگر میں دن کو سب کے سامنے کرتا تو پھر ابو جہل بھی مان جاتا، ابو لہب بھی مان جاتا، عتبہ و شیبہ بھی مان جاتے کہ ہم نے دیکھا حضور کو آسمان پہ جاتے ہوئے۔ نہیں، میرے مصطفیٰ ساری کائنات سے تجھے چھپا کے لے جاؤں گا، تجھے پردوں میں چھپا کے لے جاؤں گا تاکہ ابو جہل اور صدیق اکبر میں فرق واضح ہو کہ معجزوں پہ کبھی عقلوں پہ تولا بولیے نہیں جاتا۔ تو ہر معجزہ عوام کے سامنے ہوتا تھا۔ دوسری اس میں حکمت یہ ہے کہ
ہر معجزے کے وقت نہ وقت تھما نہ زمانہ سمٹا. یہ بھی تو معراج ہے نا, بولو یہ بھی تو معراج ہے نا. باقی کہانیاں پھر صحیح کبھی, آج ذرا اس کی حقیقت کو سمجھے. نہ وقت تھما نہ زمانہ سمٹا, اسی وقت اسی زمانے نبی کا معجزہ صادر ہو جاتا. چونکہ مصطفیٰ کے اس معجزے میں تھا وہ ایک لمحہ, مگر عرصہ 27 سال کا تھا. وہ ایک لمحہ, میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کیا 27 برس ایک لمحے میں پروئے جا سکتے ہیں. ہاں, اس پر قرآنی دلائل بھی ہیں, مصطفیٰ کے فرمانی دلائل بھی ہیں کہ یہ پروئے جا سکتے ہیں. اس کی بات میں آگے چل کے کروں گا. تیسرا سبب اس کا یہ تھا کہ ہر معجزے کا ظہور اس دنیا میں ہوا. ہر معجزے کا ظہور اسی دنیا میں ہوا ہے. یہ معراج وہ معجزہ ہے جس کا ظہور لامکان پہ ہوا. تو لوگوں کے اندر غلط فہمی پائی جا سکتی تھی, اور پائی بھی گئی, جیسا میں نے پہلے کہا کہ ایک بشر کیسے جا سکتا ہے, آسمانی خلاؤں کو کیسے چیر سکتا ہے, ایک آن میں مسجد اقصی میں کیسے جا سکتا ہے. لوگ تو سوال پوچھنے شروع کر دیتے تھے کہ اگر تم مسجد اقصی گئے ہو تو بتاؤ پھر اقصی کے دروازے کتنے تھے, اقصی دی مسجد کے بالے کتنے نے. بھئی یہ کوئی پوچھنے والے سوال ہے؟ پر رب نے کہا پیارے تیری میں کانڈ نہیں لگن دیندہ, تجھے پریشان ہونے کی حاجت, بے شک تو ادھر نبیوں کی امامت کے لیے گیا تھا, مسجد اقصی کے بالے گلنے نہیں گیا, دروازوں کا رنگ چاپنے کے لیے نہیں گیا. پیارے اگر یہ کافر تجھ سے پوچھتے ہیں مسجد اقصی کیسی تھی, دروازے کتنے تھے, کھڑکیاں کتنی تھی, بالے کتنے تھے, پیارے پریشان نہ ہو, تو آنکھیں بند کر, ہم مسجد اقصی اٹھا کے تیرے سامنے کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, گنتا جات 10 سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو ہر معجزہ اس زمین پہ تھا, مگر اس معجزے کی اہمیت اس لیے بلند ہو گئی کہ یہ معجزہ لام مکان کا ظہور ہے. ایک اعتراض کا جواب بھی رب نے دے دیا. فرمایا اگر سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, پاک ہے وہ ذات, کون؟ اللہ کی, جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا جہاں تک وہ لے جانا چاہتا تھا, وہ لے گیا. فرمایا اس لیے اس معجزے کا ذکر اپنے نام سے کیا ہے کہ اگر کسی کو مصطفیٰ کا جانا سمجھ میں نہ آئے تو میرا لے جانا تو آئے گا. سبحان اللہ. اگر کسی کو مصطفیٰ کا جانا سمجھ میں نہ آئے, یار گل سنو, ایک سوال بتاؤں آج تمہیں, سبحان اللہ. بولیے. ایک سوال آپ کو آج میں نے یاد کروانا ہے, آپ نے پوچھنا ہے جس جس تک جہاں تک کسی کی رسائی ہے. بھائی نبی کے جانے کی باتیں یہ تو قرآن میں بھی ہیں, حدیث میں وضاحت کے ساتھ, قرآن میں اشارتاً ہے, حدیث میں وضاحت کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر کیسے؟ رب کہہ رہا ہے نا کہ میں لے گیا, بولو, رب کہہ رہا ہے نا کہ میں لے گیا. حضور فرماتے ہیں نا کہ میں براق پر گیا, حضور نے فرمایا ہے نا کہ میں براق پر گیا مسجد اقصی تک, اور حضور نے فرمایا ہے نا کہ جہاں پر حد ختم ہو گئی مخلوق کی وہ سدرۃ المنتہا, وہاں پر ایک تخت آیا تھا جس کا نام رف رف ہے. حضور نے فرمایا نا کہ میں اس رف رف پہ بیٹھ کے گیا. یہ باتیں حدیث میں ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ حدیث میں جانے کی سواری, براق کا ذکر بھی, 3 سواریوں کا ذکر ہے. مصطفیٰ نے زمین سے لے کر لامکان تک 3 سواریوں پہ سفر کیا ہے. کتنی؟ 3 سواریوں پہ سفر کیا ہے. نمبر 1 براق,
نمبر 2 رف رف، نمبر 3 نور کا حالہ. ایک مقام وہ بھی آیا جہاں رف رف بھی جواب دے گا یا حضور تھے میری بھی بس. آگے آپ جانے اور آپ کا رب. حضور فرماتے کہ بکا نور آیا، اس نور کے پیک کرنے پھر مجھے لامکان تک پہنچایا. وہ نور کیا تھا یہ اللہ جانے یا اس کا رسول جانے. ان پھڈوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں بتانا جو بات سمجھاتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ. میری ساری گفتگو ایک طرف، یہ فکرہ ایک طرف. مصطفیٰ کے جانے کا ذکر رب نے کیا، لیکن جو سواریاں بدلی ان سواریوں کا ذکر مصطفیٰ نے کیا. میں براق پر گیا، میں رف رف پر گیا، میں نور کے حالے پر گیا. سوال میرا یہ ہے کہ جاتے وقت کی سواریوں کا ذکر تو ہے، جب حضور گئے تھے تو جاتے وقت کی سواریوں کا ذکر تو ہے. وہ مجھے کوئی دنیا کا بندہ بتا دے جب حضور آئے تھے تو کس پر آئے تھے. میرا سوال ہے، میں طالب علم ہوں، مجھے کوئی بتا دے کہ جب وہ پلٹ کے آئے تھے تو کیا براق تھا، کیا رف رف تھی، کیا حالہ تھا. اللہ کی عزت کی قسم کچھ بھی نہیں. نیتیاؤ پیڑے لاؤ کسی کتاب کا حوالہ، لاؤ کسی مستند حدیث کا حوالہ کہ مصطفیٰ جاتے ہوئے سواریوں پر گیا، جب پلٹ کے آیا تو کس پہ آیا تھا. اگر پلٹ کر انہی اسباب سے آیا ہوتا تو رب کو پلٹ کے آنے کی قسم کھانے کی کبھی حاجت نہ ہوتی. کیا بات. جاتے بار کی قسم نہیں کھائی. جب مصطفیٰ پلٹ کے آئے تو فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، قسم ہے مجھے اس نور محمد کی جب اوپر سے نیچے، قسم ہے مجھے نور مصطفیٰ کی جب پلٹ کر وہ نیچے اترا تھا. اگر اس کو عقل پہ تولا جائے تو معجزہ نہیں رہتا، اور معجزہ رہتا تب ہے جب گردن جھکا. جب گردن، بس چند لمحات آپ کی اور لینے ہیں، چند لمحات. وقت کا سمٹ جانا میں نے کہا تھا کہ حضور کا ایک معجزہ ہے. اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں، مصطفیٰ کا براق بھی ایک معجزہ. اگر میں تفصیل میں جاؤں، نبیوں کا قبروں سے اٹھنا معجزہ نہیں؟ بولیے نا، قبروں سے اٹھ کے اقصا میں آنا معجزہ ہے. سدرۃ المنتہا کا پر فرشتوں کا استقبال کرنا معجزہ ہے. ارے وہ 70,000 نور کا پردہ جو رب کے اور مصطفیٰ کے درمیان حائل تھا، ان پردوں کا پھٹ جانا یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے. معراج سراپا سر تپا معجزہ ہے. معراج کا ایک ایک لمحہ معجزہ ہے. مگر میں ایک بات سمجھا کر گفتگو کو ختم کرنے والا ہوں کہ وقت کا سمٹ جانا. کیا وقت کا سمٹ جانا؟ اٹھائیے قرآن مجید. حضرت عزیر علیہ السلام کو رب کائنات نے کتنے سال سلایا تھا. بعد میں موت تاری، چلو موت تاری تھی یا نیند تھی، مجھے اس سے غرض، کیونکہ میں مخالفت میں نہیں پڑھتا، میں تو مطابعت میں پڑھتا ہوں. سوئے تھے یا موت تاری تھی؟ کتنے سال؟ 100 سال. جب پلٹ کے اٹھے تو پوچھا عزیر کتنا سوئے ہو؟ تے کوئی اگر نشانی ہوندی جدے چو اینا پتہ لگدا وہ مہینہ تے گزر گیا ہوئے گا؟ نہیں. کوئی ایک نشانی بھی عزیر علیہ السلام نے، ہاتھوں کے ناخن ہی بڑے ہوتے نا تو پتہ چل جاتا بھی کافی دن بیت گئے. کپڑے گندے ہوئے ہوتے تو پتہ چلتا کافی دن بیت گئے. رب کائنات نے فرمایا دیکھ تیرا گدھا بھی سلامت ہے، وہ جو تو کھانا لے کے آیا تھا وہ بھی تازہ ہے، اب بتا کتنی دیر سویا؟ عرض کی لگتا تو ایک دن ہے یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ؟ ایک دن لگتا ہے یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ؟ پھر اصحاب کاف سے پوچھئے، 309 سال غار میں سوئے، جب پلٹ کے جاگے تو انہوں نے بھی جواب یہی دیا. تو رب کائنات نے یہ سارے ذرا ایک ایک گھڑیوں میں پڑھوئے. اور امتیوں تمہارے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں،
حدیث اس حدیث سے بھری پڑی ہیں. قیامت کا دن کتنے سالوں پر محیط ہوگا؟ بولیے نا. 50,000 سال. قیامت کا دن کتنے سالوں پر ہوگا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا دن. لیکن یاد رکھو یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوگا. وہ یہ ہوگا مصطفیٰ کے دشمنوں کے لیے. سبحان اللہ. یہ ہوگا مصطفیٰ کے گستاخوں کے لیے. یہ ہوگا مصطفیٰ کے غداروں کے لیے. کیا خیال ہے بلال حبشی کے لیے بھی ہوگا؟ کیا خیال ہے عمر فاروق کے لیے بھی ہوگا؟ کیا خیال ہے بابا فرید کے لیے بھی ہوگا؟ نہیں. میں حدیث سے جواب دیتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا 50,000 کا سال قیامت کا دن ہوگا، مگر مرد مومن جو میرا محب ہوگا، جو میری سیرت و صورت پہ چلنے والا ہوگا، اس کا وہ دن رب کائنات اتنا مختصر کر دے گا، اتنا چھوٹا کر دے گا جتنے وقت میں تم عصر کے 4 فرض پڑھ لیتے. واہ واہ واہ، کیا بات، کیا کہنا. سبحان اللہ. تو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بات. میرا سوال ہے میں طالب علم ہوں کہ وہ رب کائنات مصطفیٰ کی امت کی خاطر جو 50,000 سال کو چند لمحوں میں پرو سکتا ہے، وہ مصطفیٰ کے 27 سالوں کو بھی معراج کے ایک لمحے میں پرو سکتا ہے. بے شک بے شک بے شک. تو یاد رکھیے معجزہ معراج سراپائے بولیے معجزہ ہے. آج ہم نے صرف اس معجزے پر معراج کو جانچنے کی کوشش کی. کبھی زندگی پھر رہی تو پھر اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور حضور کی بارگاہ کا